یار یہ پرناب مکھرجی نے بہت اچھا بیان دیا ہے یار. ویسے مجھے تو اس بیان سے وہ تحریک پاکستان کے مجاہد لگنے لگ گئے. یعنی بہت اچھا بیان ہے. لو بھائی آج کے بعد اگر پرناب مکھرجی کے متعلق کسی نے ان کے خلاف بات کی نا تو مجھ سے برا. یار ایک تار پیچھے سوچ میں لگا کے آگے سے چھل کے مجھے پکڑا ہی چھوڑو. یہ تو میں کنٹرول کر سکوں. بے وقوف میں نے ان کے خلاف کبھی ہمیشہ تم کرتے تھے بات. میں نے تو آج تک نہیں پرناب مکھرجی کے خلاف بات جی میں سوری چاہتا ہوں جی. تو سوری چاہتا ہوں. سوری چاہنے کے لیے ضروری ہے کہ تار اپنے آپ کو لگاؤ. لو جی بس لگ گئی. یار ویسے بہت اچھا بیان دیا انہوں نے. ہاں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. اٹل بہاری واجپئی نے 1999 میں انہوں نے مینار پاکستان کے سائے تلے یہیں لاہور میں منٹو پارک میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا. اب اس جو آپ کی ٹینشن تھی جو بمبئی حملوں کے بعد جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا, اس کے بعد سب سے بڑی ریلیف جو ہے وہ یہ بیان ہے پرناب مکھرجی نے جو بیان دیا ہے. اور پھر ساتھ ہی نہ صرف پرناب, دیکھو ان کی پارٹی جو ہے نا کانگریس پارٹی ایک باڈی میں موو کرتی ہے. وہاں پہ آئیلینڈز نہیں نظر آئیں گے آپ کو. پارٹی پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں سارے. سب سے پہلے شرم الشیخ میں آپ کے ساتھ امن کی گفتگو کی, امن کے پروسیس کو آگے بڑھایا ان کے پرائم منسٹر نے. یہاں آ کر میڈیا نے بڑی لیدے کی. اس کے باوجود اس نے کہا کہ میں جو کر کے آیا میں اس پہ قائم ہوں. اور سونیا گاندھی نے جو پارٹی کی ہیڈ ہیں انہوں نے سپورٹ کیا. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک کیا, ہم یہی چاہتے ہیں پاکستان کو سپورٹ کر. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ پرناب مکھرجی نے خود یہ بات کی ہے, اپنے طور پہ کی ہے, اپنی طرف. سونیا جی نے کہا ہے جی یہ پارٹی ان کی پارٹی لائن ہے. تو سونیا جی پارٹی کی ہیڈ ہے, ان کا کوئی محلے میں تندور تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے یار, میں سیریس بات کر رہا ہوں اس وقت. یہ پارٹی لائن جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلق. دیکھیں ٹیررزم کے خلاف جو معاملات چل رہے ہیں نا وہ ایک پیرالل ایکٹیویٹی ہے, وہ چلتی رہے گی. ہمیں بھی اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے اس وقت کہ یہ بہت بڑا بریدر ملا ہے آپ کو, بڑی ایک سائے آف ریلیف ہے جو اس وقت آپ کو ملی ہے. لیکن بجائے اس کے کہ ہم بیٹھے اب ان کی نیت پہ شک کرنا شروع کر دیں, اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ ہم ایسے ان چکروں میں پڑے رہے کہ کیا مصلحت ہے, کیا حکمت ہے, کیا چالاکی ہے. انہوں نے ایک خیر سگالی کی ہے اور یہ خیر سگالی میوچول ہے, محض ہمیں نہیں ان کو بھی سوٹ کرتی ہے. آپ کو یاد ہے شرم الشیخ سے جب واپس آیا تھا میں نے یہی گزارش کی تھی کہ یہ امن, یہ پروسیس جو ہے ان کو بھی سوٹ کرتا ہے, اور دیکھا جائے تو انہیں ہم سے زیادہ سوٹ کرتا ہے. ان کی معیشت جو ہے نا اس وقت ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے. ان کا کھلارا ہی بہت ہے, کھلارا بہت ہے. وہ ملک بہت بڑا ہے, آبادی, ان کی لائبلٹیز بہت بڑی اور ان کے عزائم بہت بڑے ہیں. لیکن ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت آنکھیں بھی کھلی رکھنی چاہیے. ہمیں بالکل اس پہ تکیہ ہی کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ جناب اب ہمارا تو امن والا سلسلہ شروع. زمانہ امن میں آپ کو روایتی جنگ کی تیاری ہمیشہ رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ میرا تو اب تک کا جو نچوڑ ہے جو میں غور کرتا ہوں چیزوں کے اوپر, کہ آپ کو بہر صورت انڈیا کے ساتھ آپ ایک میڈ سٹیٹس اٹین کر چکے ہیں نیوکلیئر کے حوالے سے, کہ آپ ہمیں ماریں گے ہم آپ کو مار دیں گے. اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جب بھی لڑائی آپ کی ہو یا ہو سکتی ہے یا ہوئی ہے, کارگل میں دیکھ لو, یہ پچھلے دنوں ایک جو سچویشن بن گئی تھی بامبے کرائسس کے دوران, وہ نیوکلیئر وار والی نہیں تھی. یہ روایتی جنگ ہو, جب بھی ہوگی روایتی جنگ ہوگی. آپ کو روایتی جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے. لیکن سر ہمارے ہاں جو انتہا پسندی ہے وہ تو ہمیں کبھی بھارت کے قریب نہیں جانے دے گی. لیکن یہ انتہا پسندی محض ہمارے ہاں ہی نہیں ہے, بھارت میں ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے, کئی گنا زیادہ ہے بھارت کی انتہا پسندی. وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے, اور یہ نیٹ ریزلٹ ہوتا ہے انتہا پسندی, نیٹ ریزلٹ ہوتا ہے جہالت کا. لیکن یار یہ جو ہمارے ایئر چیف صاحب نے بات کی ہے وہ تو کوئی دوستی والی نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ اب کپڑے کے نئے ڈیزائن مارکیٹ میں آئیں گے. اور اللہ لو کہ تم نہیں پڑھتی اخبار خبور. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ہی بھارت سے ہے. ہاں, اور یہ ایک طرح سے ریٹریٹ ہے جو آصف علی زرداری پریزیڈنٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ ہمیں بھارت سے کوئی خطرہ نہیں ہے. زرداری صاحب کے پاس اپنی لاجک ہے, اپنے آرگیومنٹس ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن جو ایئر چیف نے کہا ہے وہ بھی ایک سولجرز لینگویج جو ہے نا وہ یہی ہو سکتی ہے. انہوں نے یقیناً یہ تذکرہ کیا ہوگا جب یہ سب مرینز والا ایشو ہے. دیکھو نا, نیوکلیئر سب مرینز انہوں نے حاصل کر لی ہیں. اب نیوکلیئر سب مرینز ایک دہشت بڑی ہوتی ہے ان چیزوں کی, کہ ان کے پاس سٹیٹ آف دی آرٹ مشینز آ رہی ہیں, اور ہمارے پاس جو ہے وہ نسبتاً بہت دور, نہ ہمارے پاس ایویکس ہے جو ارلی وارننگ سسٹم ہوتا ہے, نہ ہمارے پاس
وہ اس لیول کے بحری بیڑے ہیں نہ کیریئرز ہیں. ہمارے پاس ہے اگوسٹا 90B, بڑی خوبصورت بڑی لاجواب مشین ہے. اٹس اے فرینچ سب مرین, یہ بی کے پچھلے دور میں ہم نے لی تھی, جس کے بارے میں ایک انفارملی کہا جاتا ہے کہ یہ سیمی نیوکلیئر سب مرین ہے. اچھا, نیوکلیئر سب مرین وہ نہیں ہوتی جس میں آپ نے نیوکلیئر ہتھیار لگائے ہوتے ہیں اور وہ نیوکلیئر اٹیک کرنے کے, اس کا فیول سسٹم جو ہے اس میں نیوکلیئر ری ایکٹر لگا ہوتا ہے. اور آپ کے ہاں مطلب اگر آپ چاہیں تو اسی کو اگوسٹا 90B کو, اور دوسرا اس کے اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے بہت دیر تک سبمرج کرنے کی, ٹوبی لگانے کی. مجھے پتا تھا اس نے یہی کہنا. اور یار اس کو بھی ساتھ ساتھ سمجھانا پڑتا ہے. اچھا, تمہاری مہربانی, تو مجھے بھی سمجھایا کرو, مجھے بھی سمجھایا کرو. نہیں, وہ میں تمہیں پروگرام ختم ہونے کے بعد سمجھاؤں گا, یہ جو تم میری بےزتی کرتے ہو. یار اس میں بےزتی کی کیا بات ہے, میں تو تمہارا ساتھ. تو میں نے اگر یہ ٹبی کاری دی ہے تو تم نے کیوں کہا ہے جی کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا اس نے یہ کرنا ہے؟ تو تم جو یوں کر رہے تھے تو اس وقت تم اور کیا کر سکتے. اور ٹبی کیا ایسے لگاتی ہیں جی؟ اچھا دیکھو, پھر سیریس بات ہو رہی تھی. اچھا سوری, چلو سوری. اینی ویز, میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو اس ریٹ ریس میں شامل ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسلحہ جو ہے وہی اپنے پاس رکھیں, وہی حاصل کرنے کی کوشش کریں جو انڈیا کے پاس. انڈیا کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہے ایز سچ کہ ہم عددی طور پر ان سے پیچھے ہیں, علاقائی طور پر وہ ہم سے بڑا ملک ہے, اس کی معیشت ہم سے بڑی ہے, اس کی فوج ہم سے بڑی ہے. لیکن جیسا کہ میں نیوکلیئر کہا ہے کہ آپ جب نیوکلیئر ہو جاتے ہیں نا تو پھر دونوں کا ایک ہی سٹیٹس ہے, اس میں کوئی اوپر نیچے والا معاملہ نہیں ہوتا. 50 بامز رکھنے والا ملک 500 بامز رکھنے والے ملک کے برابر ہوتا ہے. بالکل, یہ تو ہے ڈسٹرکشن کا ایک لیول کہ آپ کو جتنا چاہیے مارنے کے لیے اتنا ہمارے پاس ہے. باقی اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو وہ بیکار ہے, وہ فضول خرچی ہے. آپ اگوسٹا 90B کو بھی ریفربش کریں, اپ گریڈ کریں, آپ اس دوڑ میں شامل نہ ہو. اس کی کوشش کریں, اس کے میٹ موٹ نئے رکھیں. کیونکہ آپ کے پاس جو کچھ ہونا چاہیے نا, میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے تمہیں بتا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں انڈین خیر سگالی کا جواب خیر سگالی سے دینا چاہیے. دوسرا کنکلوژن یہ ہے کہ آپ کو اپنے ہاں جاری جو ایک ایکسٹریمزم ہے اس کو سنب کرنا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ جو ریٹ ریس اسلحے کی ہے, آپ کو زمانہ امن میں رہتے ہوئے جنگ کی تیاری پوری رکھنی چاہیے, لیکن اس ریٹ ریس میں انڈیا کے شانہ بشانہ کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. چوتھا یہ کہ آپ کو نئی چیزیں لینے کی بجائے جس میں کک بیکس کے اندیشے ہوتے ہیں, جس میں کرپشن کا اندیشہ ہوتا ہے, وہ اس سے بھاگیں آپ, اس لیے کہ آپ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے وہ ڈیولپمنٹ پہ لگائیں, لیکن ادھر بھی آنکھ کھلی رکھیں اپنی. اور آخری گزارش یہ ہے کہ آپ ڈیفنس کے حوالے سے تو ناقابل تسخیر ہو چکے ہیں. آپ کے پاس جو چیز ہونی چاہیے وہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. دوسرا چاہے اڑ کر دکھا دے, وہ آپ کو کاٹ پھینکنے کے 10,000 طریقے دکھائے, وہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے, وہ آپ کو نفسیاتی مریض بنا سکتی ہے وہ چیز اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے. آپ کے پاس جو کچھ ہے نا اس کو 10,000 دفعہ مارنے کے لیے کافی ہے. میں ایک چھوٹا سا کلپ دکھا رہا ہوں آپ کو, ہے تو بڑی پرانی ایک فلم کا, لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایکچولی آپ کی پوزیشن یہ ہے. آپ نے اگر اس کا اثر قبول کیا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اس کا علاج یہی ہے جو اس بندے نے کیا. خواتین و حضرات, پیش خدمت ہے آج کا ویڈیو کلپ. بھائی, اگر پھڑکنے میں 10 سیکنڈ ہی لگنے تھے تو اتنا رولا ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟